رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی عرصے بعد تقریباً پورے عرب نے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن حضرت ابوبکر نے نہایت تیزی اور حکمت کے ساتھ اپنے سب سے بڑے جنرل حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ان تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ یوں ایک بار پھر پورا عرب مدینہ کی خلافت کے زیر نگیں ہو گیا۔ اب کہانی کا رخ تھوڑا مشکل ہونے والا تھا، کیونکہ اسلام صرف عرب کا نہیں بلکہ دنیا کا دین بننے جا رہا تھا، اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اگرچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا، مگر عرب بہرحال ایک صحرا اور غریب خطہ تھا۔ صرف اتحاد سے یہ علاقہ سپر پاور نہیں بن سکتا تھا۔ اصل طاقت تو عرب سے باہر تھی، رومی اور ایرانی سلطنتیں، جو اس وقت کی سب سے پرانی اور بڑی سلطنتیں سمجھی جاتی تھیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب مسلمان نہایت کمزور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن رومی اور ایرانی سلطنتیں بھی اسلام کے قدموں تلے ہوں گی۔ اس پر مکہ کے لوگ ہنستے اور مذاق اڑاتے، لیکن اب چند سال بعد ہی وہ وقت قریب تھا کہ مدینہ کی حکومت ان دونوں طاقتور سلطنتوں سے ٹکرانے والی تھی۔ اللہ کی طرف سے اس کی منصوبہ بندی پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ جب مسلمان ہجرت کے بعد مدینہ میں قدم جما رہے تھے، اسی وقت رومی اور ایرانی سلطنتیں آپس میں ایک طویل جنگ میں الجھی ہوئی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سپر پاور پہلے جیسی مضبوط نہ رہی۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے لیے میدان خالی ہوا کہ وہ ان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر سکیں۔ رومی بادشاہ ہرقل نے جنگ موتا اور جنگ تبوک میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا بڑا حملہ رومیوں پر نہیں بلکہ ایرانیوں پر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دنیا کے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان میں سے سب سے گستاخ جواب ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے دیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ اسی دن سے ایران اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد خسرو کے اپنے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بیٹے کو اس کے سپہ سالار نے معزول کر کے خود بادشاہت سنبھال لی۔ پھر چند دن بعد اسے بھی ہٹا دیا گیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایران میں ایک کے بعد ایک حکمران بدلتا رہا۔ صرف تھوڑے عرصے میں 10 بادشاہ بدلے گئے۔ اس مسلسل افراتفری نے ایرانی سلطنت کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ یہی حال آج کے دور کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے پاکستان میں تھوڑے ہی سالوں میں کئی وزرائے اعظم بدلے گئے اور ملک سیاسی طور پر کمزور ہوتا چلا گیا، جبکہ پڑوسی ممالک میں ایک ہی قیادت لمبے عرصے تک رہی اور وہ مضبوط ہوتے گئے۔ بالکل یہی ایران کے ساتھ بھی ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمزوری کو اچھی طرح جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے 2 بڑے فیصلے کیے۔ پہلا یہ کہ ایرانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے صرف وہ مسلمان شریک ہوں گے جو دل سے جہاد کے لیے تیار ہیں، کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے سب سے بہترین کمانڈر حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ جنگ یمامہ میں مسلمہ قذاب کو شکست دینے کے بعد مدینہ واپس نہ آنا، بلکہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر سیدھا ایران کی طرف بڑھ جانا۔ یوں حضرت خالد بن ولید 18,000 مجاہدین کے ساتھ ایران کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت ایران ایک وسیع و عریض سلطنت تھی۔ خالد بن ولید جس علاقے کی طرف گئے آج اسے کویت کہا جاتا ہے۔ روانگی سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے ایرانی گورنر کو خط لکھا، یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں ایسے سپاہیوں کو لے کر آ رہا ہوں جو موت اور شہادت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم سب اپنی زندگی سے کرتے ہو۔ لیکن ایرانی گورنر نے بات نہ مانی
اس نے اپنے بادشاہ سے مدد مانگی، مگر بادشاہ نے کہا کہ عربوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایرانی سپر پاور سے لڑ سکیں۔ اس نے مسلمانوں کو سنجیدہ نہ لیا اور فوج دینے سے منع کر دیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایران کی فوج بظاہر دنیا کی بہترین فوج تھی۔ ان کے پاس بھاری اسلحہ، مضبوط زریں اور بہترین گھوڑے تھے، لیکن انہی بھاری ساز و سامان کی وجہ سے وہ سپاہی چست اور تیز رفتار نہ رہتے تھے۔ دوسری طرف مسلمان نہایت سادہ اور ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ تھے، لیکن ان کی چالاکی اور رفتار ایرانی فوج پر بھاری پڑ رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کمزوری کو ہدف بنایا۔ انہوں نے ایرانی گورنر کو بار بار شہروں کے بیچ گھمایا۔ جب گورنر اپنی فوج کے ساتھ ایک شہر پہنچتا تو خالد بن ولید اپنی فوج کو دوسرے شہر لے جاتے۔ یوں ایرانی فوج جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تھک کر نڈھال ہو گئی۔ بالآخر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ ایرانی جنرل آگے بڑھا اور خالد بن ولید کو للکارا۔ اسی وقت ایرانی فوج کے 2 اور سپاہی اپنے جنرل کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن حضرت خالد جو نہایت بلند قامت اور طاقتور تھے، صرف ایک ساتھی کے ساتھ ان تینوں پر ٹوٹ پڑے اور سب کو مار ڈالا۔ اس بہادری نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا دیا۔ پھر دونوں فوجوں میں زبردست لڑائی شروع ہوئی۔ ایرانی فوج اپنے جنرل کے بغیر تھی، جبکہ مسلمانوں کے سامنے تاریخ کی سب سے عظیم جرنیلوں میں سے ایک خالد بن ولید کی قیادت تھی۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ ایرانی فوج بکھر گئی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ یوں کویت کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ایرانی بادشاہ نے ایک اور فوج بھیجی، لیکن اسے بھی مسلمانوں نے شکست دی۔ اس طرح ایران کا ایک نہایت اہم صوبہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، اور یہ اسلام کی پہلی فتح تھی جو عرب سے باہر ہوئی۔ یہیں سے اسلام ایک مقامی دین سے نکل کر عالمی دین کی طرف بڑھنے لگا۔ آج دنیا کے 2 ارب مسلمان اسی شروعات کے گواہ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں اذان نہ دی جائے۔ سبسکرائب